بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شمائے نظام اور خواتین اسلام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جمیعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالقين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمام حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جن کے صدقے سے چاند کو روشنی ہوئی، جن کے صدقے سے سورج کو روشنی ہوئی، جن کے صدقے سے زمین پھیلی ہوئی ہے، جن کے صدقے سے آسمان تنا ہوا ہے، جن کے صدقے سے سمندر کا پانی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جن کے صدقے سے پوری دنیا بنی ہے۔ آئیے اسی نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں تمام حضرات مل کر جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت حافظ و قاری جنید صاحب قبلہ پھر آپ کو آج ایک نیا انمول تحفہ کل دو لوگ کو بلائے تھے دو طرف سے، آج دوسرے کو بلائے ہیں دوسری طرف سے، ایک الہ آباد کا شاعر اور دوسرا جون پور کا اور تیسرا بھدوہی کا اور چوتھا پرتاپ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ آپ لوگوں کا دل حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دل بھی حسینی ہے، جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، جاں بھی حسینی ہے۔ کرم ہے اللہ کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کرم ہے اللہ کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اور اب شعر دیکھیں، آواز دے جنت سے تو کوثر نکل پڑے، 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 نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ آواز دیجیے، آواز کب ہو رہی ہے؟ نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے، یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے۔ انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی
گولی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. عزت سامعین کرام آئیے میں آپ کو سیدھا کربلا کے میدان میں لے کے چل رہا ہوں. ادھر کی باتیں نہیں کروں گا, وقت بہت مختصر ہے. 11 بجے کا ٹائم دیا تھا, 11 بجے تو مجھ کو ہی بیٹھ رہا ہوں جو ہے. اب آگے بڑھے جو ہے, آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. آپ کا میں کچھ کھینچ رہا ہے. معزز سامعین کرام توجہ چاہیے آپ کو جو ہے, آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو جائے. اس کربلا کے خونی میدان میں لے کے چل رہا ہوں جہاں پہ یقین بات دکھ رہے, شہادت سے سرفراز میں ہے, اپنی جان کو لٹا دیے ہیں, قربانی کو پیش کر دیا ہے. اور محمد قربان ہو گئے ہیں, علی عباس قربان ہو گئے ہیں, حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں, جب تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں. اب بچا کون ہے؟ امام حسین کے نسلیں بچی ہے, امام حسین کا گھر بچا ہے, امام حسین کے 3 بیٹے ہیں, امام حسین خود بچے ہیں. اب قربانی ہونی ہے دین, شہید ہونا ہے دینی لوگوں کو. اب آگے میں آپ کو بتاتا فجروں اس کربلا کے خونی میدان میں اب حضرت علی اکبر آئے ہیں جن کی عمر 18 سال ہے. اپنے چچا جان کی بارگاہ, اپنے ابو جان کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, اے ابو جان مجھے کربلا جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں تو جوان ہوں, لڑنے کے لیے تیار ہوں, شہید کا جام پینے کے لیے میں بے قرار ہوں. میرے اندر بے تابی کا عالم ہے, میرے اندر بے قراری کا عالم ہے. ارے وہ کربلا والے ہیں, شہادت کے مرتبے کو جانتے ہیں, شہادت کی عظمت کو جانتے ہیں, شہادت کے رتبے کو جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے, جو شہید ہوتا ہے اس کی بلندی کہاں تک ہے. وہ کربلا والے ہیں. پھر امام حسین کے اولاد ہیں, حضرت علی اکبر ہیں, حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 سال ہے, اپنے ابو جان کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کیا, اے ابو مجھے بھی اجازت دے دے کربلا جانے کے لیے, مجھے بھی اجازت دے دے قربانی کرنے, مجھے بھی اجازت دے دے اپنی جان لٹانے کے لیے قربان چاہیے. حضرت علی اکبر نے اپنے ابو جان سے اجازت جب مانگی ہے. امام حسین نے کہا, اے میرے بیٹے جو ہے اب میں جاؤں گا, میرے جانے کے بعد جو ہے پھر کسی کی کوئی شہید نہیں ہوگا. حضرت علی اکبر نے کہا, اے ابو جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے کل میدان محشر میں دادا جان مولا علی شیر خدا بھی ملیں گے, اور جب وہاں مجھ سے پوچھیں گے اے علی اکبر تو حسین کا بیٹا تھا, تو میرا بیٹا تھا جو ہے, اور جس جگہ پر تمہارے والد محترم اسلام کی تحفظ و بقا کے خاطر لڑنے کے لیے گئے تھے, اس جگہ تو نے اپنی جوانی کو بچا کے لایا ہے, اس جگہ سے تو اپنی جوانی کو بچا کے لایا ہے. چل تیری طرف سے میں منہ پھیر لیتا ہوں. دادی جان حضرت فاطمہ الزہرا جب اس جگہ پہ پوچھیں گی اے علی اکبر تو میرا پوتا تھا جو ہے, جس جگہ پہ تیرے والد محترم گئے تھے اس جگہ سے تو جان بچا کے آیا ہے. اور ابو جان سنو جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے, میں تو کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا میدان محشر میں. میں سب کا سر اٹھا رہے گا, اونو محمد کا سر اٹھا رہے گا, اونو محمد کا سر اٹھا رہے گا, چچا عباس کا سر اٹھا رہے گا, میرا ہی سر نیچے رہے گا. اس لیے والد محترم مجھے بھی اجازت چاہیے, مجھے بھی آپ اجازت دے دے جو ہے. امام حسین نے کہا, اے بیٹے تجھے کیسے اجازت دے دوں, تیرا چہرہ دیکھ کر نانا جان کو یاد کرتا ہوں جو ہے, تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہارے پھوپھی جان نانا جان کو یاد کرتی ہے, تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہاری امی نانا جان کو یاد کرتی ہے. تمام لوگ اہل بیت کے لوگ جب نبی کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے, چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. حضرت علی اکبر مسلمان جو ہے شبیہ پیغمبر, شبیہ مصطفیٰ جان رحمت, شبیہ سید الانبیاء, شبیہ امام الانبیاء ہے. علی اکبر مسلمان ہو. اب امام حسین سے عرض کیا, اے ابو جان
توجہ چاہے گا ہو میرے طرف متوجہ ہو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو آپ اجازت نہیں دیں گے کل میدان محشر میں سید الانبیاء کے امتی یہی کہیں گے دیکھو حسین اپنے گھر والوں کو شہید کرا دیا, جانثاروں کو شہید کرا دیا, اپنے بیٹے کو بچا لیا, جو ہے اپنے بیٹے کو بچا لیا. کل امتی یہی کہیں گے تانا دیں گے, اس لیے ابو جان مجھے بھی اجازت چاہیے. اب امام حسین نے کہا اے بیٹے اگر تجھے اجازت لینی ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا, بلکہ سب سے زیادہ تمہارے پرورش میں سب سے زیادہ ہاتھ جس کا ہے, سب سے زیادہ ہاتھ اگر ہے تو تمہارے پھوپھی جان کا ہے. تمہارے پرورش میں سب سے زیادہ حق تمہارے پھوپھی جان کا ہے. اپنے آنکھوں سے دور نہیں کیا, ہمیشہ تجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے. اس لیے ارے ہمارے نبی کا تو وہ چہرہ تھا جو دیکھ لیتا تھا وہ ایمان والا ہو جاتا تھا, ایمان والا ہو جاتا تھا. وہی چہرہ علی اکبر پائے ہیں, وہی چہرہ علی اکبر پائے ہیں. حضرت زینب دیکھا کرتی تھی, حضرت زینب دیکھ رہی ہے. اس کے بعد امام حسین نے کہا اے بیٹے علی اکبر چلا جا اپنے پھوپھی جان کی بارگاہ میں ان سے اجازت لے لے, پھر میں بھی اجازت دے دوں گا, جو ہے اجازت دے دوں گا. عزت سامعین کرام اب حضرت علی اکبر اپنے پھوپھی جان حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے پھوپھی جان مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے, میں بھی تو جانا چاہتا ہوں جہاں پہ اون و محمد گئے ہیں, جہاں پہ بھائی قاسم گئے ہیں, جہاں پہ عباس گئے ہیں, میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. حضرت زینب سے بھی جو ہے حضرت زینب سے علی اکبر نے اجازت لے لیا. لینے کے بعد امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دے دیا. جب اجازت مل گئی ہے تو امام حسین نے کہا اے بیٹے جا جو ہے کپڑے کو بدل لے, کپڑے کو بدل لے, وضو بنا لے, جو ہے اور جو ہے ساری عمامہ بھی باندھ لے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ چاہتا ہوں, حضرت علی اکبر آتے ہیں, کپڑے کو بدل لیا ہے, سر پہ عمامہ باندھ لیا ہے, تیاریاں کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے بعد اے مسلمانوں امام حسین نے کہا اے بیٹے علی اکبر سب لوگوں سے ملاقات کر لے, ایک ایک لوگوں سے ملاقات کر لے. حضرت علی اکبر اپنے بڑے بھائی امام زین العابدین جو بیمار رہتے ہیں, فرش پر لیٹے رہتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے, مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. امام زین العابدین اپنے بستر سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ میرا بھائی آخری ملاقات کے لیے مجھ سے آیا ہے, میں اس کی سواگت کے لیے کھڑا ہو جاؤں, جو ہے کھڑا ہو جاؤں. لیکن قربان چاہیے مسلمانوں حضرت علی حضرت امام زین العابدین جیسے کھڑا ہونا چاہتے ہیں ویسے ہی زمین پہ پھر گر پڑتے ہیں, کھڑے نہیں ہو پاتے. جسم میں سخت بخار رہتا ہے, وہ جسم جھلس رہا تھا, ان کو بخار سخت رہتا ہے. حضرت امام زین العابدین جب کھڑے نہیں ہو پاتے پھر اسی فرش پہ لیٹ جاتے ہیں. حضرت علی اکبر سے رہا نہیں گیا کہ جب تک میں اپنے بڑے بھائی سے سینہ سے سینہ نہ ملا ہوں, گلے سے گلے نہ ملوں, جب تک محبت نہیں بڑھے گی اور میرا دل اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک میں اپنے بڑے بھائی سے سینہ نہ ملا ہوں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنے بھائی سے بغیر ملاقات کیے چلا جاؤں, میں اپنے بھائی سے بغیر گلے ملے میں جاؤں گا نہیں. جب حضرت امام زین العابدین کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں تو حضرت علی اکبر نے کہا اے بڑے بھائی مجھے معاف کر دینا, اے میرے بڑے بھائی مجھے معاف کر دینا. حضرت علی اکبر نے کہا اے بڑے بھائی آج میں بے ادبی کر رہا ہوں, بڑا بھائی نیچے فرش پر لیٹا ہے. حضرت علی اکبر اپنے بڑے بھائی کے سینے سے سینہ ملا دیتے ہیں, یعنی دونوں لیٹے لیٹے گلے مل رہے ہیں. اور جب گلے ملتے ہیں تو ان لوگوں کا دل یہی کہہ رہا تھا ہم دونوں بھائی کی محبت اسی طریقے
کہ اے مسلمانوں ان لوگوں کے دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دونوں پیاروں محبت میں اسی طریقے سے ملے رہے، لیکن ایک طرف محبت ہے، ایک توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف قرآن کی عظمت ہے، ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف نانا کی شریعت ہے، ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف جو ہے حق و باطل کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ہم مر جائیں تو اے مسلمانوں، حضرت علی اکبر نے بھائی کی محبت کو توڑا ہے، سینہ سے اٹھے ہیں، آخری سلام پیش کیا ہے، وصیت کیا ہے، اے میرے بڑے بھائی اب میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، اب میں جا رہا ہوں، گھر والوں کی دیکھ بھال آپ ہی کو کرنی ہے، سکینہ کی دیکھ بھال آپ ہی کو کرنی ہے، پھوپھی جان کی دیکھ بھال آپ ہی کو کرنی ہے، بابا جان کی دیکھ بھال آپ ہی کو کرنی ہے، تو یہاں پورے گھر والوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی، جو ہے تمہارے اوپر گھر والوں کی ذمہ داری ہوگی۔ حضرت علی اکبر اپنے بڑے بھائی سے آخری سلام پیش کیا ہے، اپنے چھوٹے بھائی معصوم علی اصغر جو 6 مہینے کے رہتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، ٹوٹے ہوئے جھولے میں ہیں، ارے جو نادان کے کہتے ہیں حسین لڑنے کے لیے گئے تھے، اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو معصوم علی اصغر کو لے کر نہ جاتا، جو ہے میرا حسین اگر لڑنے کے لیے جاتا تو امام حسین اگر لڑنے کے لیے جاتے تو اپنی بہن حضرت زینب کو لے کر نہ جاتے، اگر میرا حسین لڑنے کے لیے جاتا تو بچوں کو عورتوں کو لے کر نہ جاتا، بلکہ میرا حسین گیا تھا تو شریعت کے پیغام کو بچانے کے لیے، اسلام کی تحفظ اب اسلام کی حفاظت کے لیے میرا حسین گیا تھا۔ اب قربان چاہیے معصوم علی اصغر ٹوٹے ہوئے جھولے میں ہے، امام علی اکبر نے اپنے چھوٹے بھائی کو گودی میں اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، انہیں کھلایا ہے، کھلانے کے بعد اے مسلمانوں پیاروں محبت کیا ہے۔ حضرت علی اکبر اپنے چھوٹے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کے بعد دیدار کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے چولہے میں ڈال کے ہیں، اور حضرت علی اصغر جو ہے حضرت معصوم علی اصغر جب بھائی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے تو معصوم علی اصغر مسلمانوں اپنی سوکھی زبان اپنے بڑے بھائی کو دکھا رہا تھا، معصوم علی اصغر بول نہیں پا رہے تھے، لیکن علی اکبر کے گودی میں ہچکیاں لے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ابھی جان نکل جائے گی، لیکن قربان چاہیے مسلمانوں وہ معصوم علی اصغر بھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، جوان پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچے پیاس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں کے جسم میں جب تک ان کے چھاتی میں دودھ تھا معصوم علی اصغر نے پیا ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، ماں کی زبان بھی خشک ہو چکی ہے، اس لیے وہاں پہ کچھ موجود نہیں ہے۔ حضرت معصوم علی اصغر اپنی سوکھی زبان دکھا رہے تھے، اس کے بعد اے مسلمانوں حضرت علی اکبر نے جو ہے پانی کو طلب نہیں کیا، پانی نہیں مانگا، آخری سلام اپنے چھوٹے بھائی سے آخری سلام پیش کیا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد اے مسلمانوں حضرت علی اکبر اب وہاں سے بھی آگے بڑھے ہیں، گھر کی عورتوں سے ملاقات کیا ہے، سب لوگوں کی زیارت کیا ہے، سب لوگوں کا دیدار کیا ہے، اور سب لوگوں کا دیدار کیا ہے، تمام گھر والوں سے کہا اب میرا چہرہ دیکھ لو، آخری بار یہ چہرہ ہوگا، ہمیشہ کو دیکھا ہے، ایمان تازہ کیا ہے، اب یہ چہرہ دیکھنے کو یہاں نہیں ملے گا، اب یہ دنیا سے علی اکبر جانے والا ہے، جو ہے جامِ شہادت نوش فرمانے والا ہے، اب جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، ملاقات ہوگی تو میدان محشر میں ہوگی، ملاقات ہوگی۔ قربان جاتے
چاہیے اے مسلمانوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے گھر کی ایک ایک عورتوں سے ملاقات کیا ہے. قربان چاہیے مسلمانوں جو ہے ان عورتوں کے منہ پر جو ہے جن عورتوں کا دل جو ہے ساری محبت کو توڑ دیا ہے، شریعت کا خیال کیا ہے. اور مسلمانوں کسی عورت نے روکا نہیں ہے، کیوں نہیں روکا ہے؟ اس لیے نہیں روکا ہے کہ نانا جان کی شریعت کی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت تھی، اس کے لیے حضرت علی اکبر کو بھی نہیں روکا. وہاں سے آخری سلام پیش کیا، عورتوں سے سلام کیا ہے. اب علی اکبر آئے ہیں اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آئے ہیں. امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو پٹا باندھ دیا ہے اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار کرا دیا ہے، تلواریں تھما دی ہے، لگام کو تھما دیا ہے، ساری تیاریاں ہو چکی ہے. اب جیسے کہ حضرت علی اکبر گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ گھوڑا میرا آگے بڑھے، تو دیکھتے کیا ہے کہ گھوڑا جیسے ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں ویسے ہی حضرت علی اکبر کو یہ خیال آتا ہے، جب میں مدینے سے چلا تھا میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا، جو ہے بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا اے بہن میں آؤں گا 1 مہینے کے بعد میں تجھے بھی لے کر جاؤں گا. تو حضرت علی اکبر کو وہ باتیں خیال آ گئی. اس کے بعد جو ہے اپنی آواز کو ہواؤں کے ساتھ کہا ہے اے بہن میری آواز سن لے، آج تیرا بھائی جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا. اے بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، تیرا بھائی تجھ سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ نبھا نہیں پایا، معاف کر دینا. اس کی وجہ سے میدان محشر میں میرا غریبانہ پکڑا جائے، اس لیے بہن معاف کر دینا. قربان چاہیے حضرت علی اکبر جو ہے اب اپنی بہن سغرا کو اس وعدے کی معافی مانگی ہے. اب اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا کہ پیڑ لگاؤ اور جو ہے آگے بڑھو. تو اے مسلمانوں دیکھتے کیا ہے حضرت علی اکبر کی چھوٹی بہن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آئی ہے، گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا ہے، گھوڑے کو تھام لیا ہے، گھوڑے کو تھام لیا ہے، گھوڑے کو روک دیا ہے. حضرت علی اکبر جب گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جب نیچے دیکھتے ہیں تو ان کی چھوٹی بہن حضرت سکینہ کھڑی ہے، حضرت سکینہ کھڑی ہے اور وہ سکینہ کھڑی ہے. علی اکبر نے کہا اے بہن سکینہ گھوڑے کو کیوں روک رہی ہو؟ تو حضرت سکینہ نے کہا اے بھائی تو دنیاوی دولہا نہ بن سکا، تو دنیاوی دولہا نہ بن سکا، لیکن شہیدوں کا دولہا بنا ہے، شہیدوں کا دولہا بنا ہے. حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے بھائی تو دنیاوی دولہا نہیں بنا ہے بلکہ شہیدوں کا دولہا بنا ہے. اب بہن تمہاری چاہتی یہ ہے تو شہیدوں کا دولہا بنا ہے تو مجھے کچھ عطا کر دے، مجھے کچھ انعام دے دے، مجھے کچھ انعام دے دے. حضرت سکینہ نے جب مانگا تو حضرت علی اکبر نے سوچا آج میری بہن نے مجھ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے اور اس ایسی جگہ پہ مانگا ہے، ایسا مانگا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. حضرت علی اکبر نے سوچا اور ان کے آنکھ سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ آج میری بہن نے مجھ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں حضرت علی اکبر کے آنسو جو ہے گرنے لگتے ہیں تو حضرت سکینہ نے اپنے آنچل کو پھیلا دیا ہے. پھیلانے کے بعد حضرت علی اکبر
قربان چاہیے مسلمانوں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے ایک قطرہ آنسو لیا ہے جو موتی سے بھی بڑھ کر ہے، اس وقت جو ہے سونے سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے جب اب جو ہے آج دنیا میں وہی رسم ادا ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں جب بارات جانے لگتی ہے تو بہن پہنچ کر آگے سے گاڑی کو روک دیتی ہے، کہیں سرما کے بہانے کہیں جو ہے گاڑی کو روک دیتی ہے. لیکن اے میری بہنوں سنو جو ہے کہ اگر تم ضد پہ مت اڑ جانا، بھائی کی اوقات نہ ہو تو ضد مت کرنا، حضرت سکینہ کی سنت کو ادا کرنا، حضرت سکینہ کی سنت کو ادا کرنا. محبت سے جو بھائی دے دے اسی کو لے لو جو ہے، ضد مت کرنا. حضرت سکینہ تو نے تو آنسو لیا تھا، ایک قطرہ آنسو لیا. آج تمہیں مال و دولت ملتا ہے، اس کے باوجود بھی تسلی نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار مال و دولت چاہتی ہو جو ہے. قربان چاہیے اے مسلمانوں. اب حضرت علی اکبر تیار ہو چکے ہیں. اس کے بعد حضرت سکینہ نے آنسو کو لے کر گھوڑے کو چھوڑ دیا ہے، لگام کو چھوڑ دیا ہے. حضرت علی اکبر آگے گھوڑے کو بڑھاتے ہیں اور بڑھانے کے بعد حضرت علی اکبر میدان کربلا کا رخ کیا ہے. یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچ چکے ہیں، یزیدیوں کے سامنے پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ علی اکبر پہنچتے ہی جو ہے فوراً وعد کر دیا ہو، بلکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پہلے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہو سکتا ہے یزیدیوں کی بات، یزیدیوں کو میری بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لیکن ان لوگوں کا بھی جو ہے پلٹ چکا تھا. ایک ہی جملہ نکل رہا تھا کہ اے حسین کا بیٹا، اے ابن حسین جو ہے مجھے تقریر نہ سنا، مجھے سمجھا مت جو ہے، بلکہ صرف اتنا بتا کہ تمہارے والد محترم اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ نہیں، اپنا ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ نہیں. اگر آج کے والد محترم جو ہے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہم لوگ لڑائی بند کر دیں گے جو ہے، ہم لڑائی بند کر دیں گے. اس نے کہا تو اے مسلمانوں، علی اکبر نے کہا تو نے کیسے سمجھ لیا کہ میرے والد محترم اپنا ہاتھ دے دیں گے؟ ارے ابھی تک جو ہے بہت سے لوگ قربان ہو گئے، ابھی تک ہاتھ نہیں دیا. یہ مت سمجھنا کہ میرے والد کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں جائے گا جو ہے، یزید پلید کے ہاتھ میں کبھی نہیں جائے گا. اس کے بعد اے مسلمانوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یزیدیوں نے کہا اگر ہاتھ نہیں ملے گا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت علی اکبر نے للکار دیا، کہا اے یزیدیوں، اگر مجھ سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو اب مجھ سے لڑو، لیکن یہ خیال ہے میں کس کا بیٹا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں جو ہے. مولا علی شیر خدا کا خون بول رہا ہے، میرے اندر جو ہے شیر خدا کا خون میرے اندر بول رہا ہے. مجھے کمزور مت سمجھنا جو ہے، میں بھی جو ہے حسین کا بیٹا ہوں جو ہے. اب تک تیرا مقابلہ صحیح لوگوں سے نہیں ہوا تھا، اب بھیج میرے مقابلے میں جس کو بھیجنا ہو. حضرت علی پر تیاریاں کر لیے ہیں، جو بھی یزیدی آیا ہے مارا گیا ہے، سامنے جو بھی آ رہا ہے مارا جا رہا ہے. ایک طرف 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں تو دوسری طرف پانی پی کر اس کے باوجود بھی کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کربلا والوں کے پاس جذبہ تھا جو ہے، کربلا والوں کے پاس طاقت و قوت تھی. جب 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں اس کے باوجود بھی یزیدیوں پہ بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یزیدی کمزور ہوتے ہوئے نظر
نظر آ رہے ہیں جب حضرت علی اکبر نے بہت سارے یزیدیوں کو مار دیا ہے، بہت سارے یزیدی مارے گئے، قتل کیے گئے، فنگار کیے گئے، حضرت علی اکبر کو پیاس کی شدت نے تڑپا دیا، زبان سوکھ چکی ہے، اور زبان جب سوکھ چکی ہے حضرت علی اکبر میدان کربلا سے واپس آتے ہیں، اپنے والد محترم کی بارگاہ میں کہتے ہیں آبا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا جو ہے، اللہ اللہ قربان جاکے مسلمانوں پانی طلب کر رہے ہیں لیکن زمین سے نہیں مانگا ہے، آسمان سے نہیں مانگا ہے، نہر فرات سے نہیں کہا ہے، علی اکبر کسی سے پانی نہیں مانگ رہے ہیں، اگر علی اکبر لب کھول دیتے تو اسی جگہ سے پانی اوپر پڑ رہا ہے، پانی نکل پڑتا۔ یہ ایسے مقبول ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، لیکن امام حسین نے سب کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، پہلے یہ سب کو روزانہ یہ پیغام دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ کبھی کوئی دعا مت مانگنا، رب کی رضا کی خاطر ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کوئی دعا مت مانگنا۔ اور مسلمانوں آپ کو بتا دیں ہم لوگ یہاں تھوڑی سی پریشانی آئی، فوراً دعا، ایک نبی کاٹے جا رہے تھے اور اس کے بعد بار بار وہ دعا مانگ رہے تھے، تو رب نے فرمایا اب مت دعا مانگنا، کیا کہا؟ رب نے کہا دعا مت مانگنا ورنہ نبوت چھن جائے گی۔ قربان جاتی اے مسلمانوں، تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا حضرت علی اکبر آئے ہیں، اپنے والد سے محترم سے کہا ہے اے میرے والد محترم مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا، امام حسین کہاں سے پانی دیں گے، خود بھی پیاسے ہیں، حضرت سکینہ بھی پیاسی ہے، حضرت زینب بھی پیاسے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر بھی پیاسے ہیں، سبھی اہل بیت کے لوگ پیاسے ہیں، نبی کے گھرانے والے پیاسے ہیں، امام حسین کے گھر والے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا اے بیٹے علی اکبر وہ پانی چاہیے جو ہے، پانی تو موجود نہیں ہے، آپ میرے سینے سے لگ جاؤ، آپ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو سینے سے لگایا ہے، اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دیا ہے، کہا ہے اے بیٹے علی اکبر میری زبان کو چوس لے، ہو سکتا ہے کچھ رس نکل آئے لیکن جیسی سوکھی زبان علی اکبر کی ہے ویسے ہی سوکھی زبان امام حسین کی بھی ہے جو ہے، اس لیے تینوں لوگوں نے ساتھ ساتھ پانی نہیں پیا ہے، 3 دن سے زبان بھی سوکھ چکی ہے مسلمانوں۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین نے کہا اے بیٹے علی اکبر اب جو ہے نہر اب جو ہے آب کوثر کے تم قریب ہو چکے ہو، اس لیے اب دنیا کا پانی تجھے ملنے والا نہیں ہے، میں تو تیری تسلی کے لیے اپنی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیا ہوں۔ حضرت علی اکبر اس کے بعد امام حسین نے اپنی زبان کو جب ڈال دیا ہے تو علی اکبر تسلی کے لیے چوسے ہیں لیکن رس کیا نکلتا، رس کچھ بھی نہیں نکلا ہے۔ حضرت علی اکبر پھر جو ہے والد محترم نے جب ان کو رہا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر کربلا کی طرف رخ کر دیا۔ اب علی اکبر جب گئے ہیں تو یزیدیوں سے مقابلہ کرتے کرتے جو ہے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا ہے، اور اس کے بعد جب طرح مقابلہ کر کے نہیں جیت پائے ہیں تو دور ہی سے تیر و تلوار چلا دیا ہے، ایسا تیر چلایا ہے بے شمار تیر چلے ہیں۔ حضرت علی اکبر کا تھوڑا زخمی ہوتا ہے، زخمی ہونے کے بعد اور زخمی ہونے کے بعد حضرت علی اکبر کو بھی بے شمار زخم کھا چکے ہیں، اور بے شمار زخم کھانے کے بعد جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو یزیدی کھیل کر حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر بھی جان شہادت نوش فرما لیا۔ شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے حضرت علی اکبر کے جسم پہ گھوڑے کو دوڑا رہے تھے، امام حسین نے کہا اے یزیدیوں خبردار میرے بیٹے کے لاش کو حرام کرنا جو ہے۔ امام حسین نے جب آواز دیا ہے تو یزیدی پیچھے ہٹے ہیں، حضرت علی اکبر کے لاش کو چھوڑ کر مسلمانوں امام حسین نے اپنے بیٹے کے لاش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ یہ کسی اور کا جگر نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا جگر تو امام حسین کا ہوگا، وہ کسی اور کا بلکہ امام حسین کا جگر ہوگا۔ اور اگر کوئی صبر
سب کی لاشوں کو دیکھا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں مسلمانوں کوئی فریاد نہیں کیا ہے۔ اور حسین تیری صبر پہ ہم لوگ قربان ہوتے ہیں، تیری استقامت پہ ہم لوگ قربان ہوتے ہیں۔ لاش اٹھائے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے ہوش کو قائم رکھا ہے۔